الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں میراث میں عورتوں کے حقوق کے موضوع پر۔ اس موضوع کے تحت پچھلے دروس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ کیا عورتیں میراث میں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں نے آپ کے سامنے 10 باتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان 10 باتوں پر غور کریں تو نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ عورتیں میراث میں اپنا حق معاف نہیں کرتی ہیں، بلکہ یہ زبردستی ہم نے اپنے دلوں میں یہ خیال پال لیا ہے کہ یہ ہمارا حق معاف کر دیتی ہیں۔ اس سلسلے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، اور یہ پوری تفصیل اصل میں اس دن میں پیش کی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں، آج کے سماج میں، آج کے معاشرے میں عورتوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ اصل میں ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا پچھلے دروس میں کہ عورتوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے۔ تو عورتوں کو ان کا حق جو نہیں دیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بہانے ہیں ان میں سے ایک بہانہ کیا تھا کہ عورتیں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں۔ تو اسی ایک شبہے کے ازالے میں اور اسی ایک غلط فہمی کے ازالے میں ہم گزشتہ کئی دروس میں بات کر رہے تھے کہ کیا واقعی عورتیں اپنا حق معاف کر دیتی ہیں، اور میں نے 10 باتیں آپ کے سامنے، 10 چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کیا، یہ واضح کیا ہے کہ عورتیں اپنا حق معاف نہیں کرتی ہیں، بلکہ ہم نے بلا وجہ اپنے دل میں یہ خیال پال لیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے بہانے پر بات کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں ایک دوسرا بہانہ بھی ہے عورت کو حصہ نہ دینے کا۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ عورتوں کو ان کے شادی کے وقت جہیز میں بہت کچھ مل جاتا ہے، اس لیے اب ان کا حق بچا ہی نہیں۔ ابھی پہلا جو بہانہ تھا اس میں عورتوں کے حق کو تسلیم کیا جاتا تھا، لیکن تسلیم کرنے کے بعد یہ بہانہ تھا کہ انہوں نے معاف کر دیا۔ لیکن یہ جو دوسرا بہانہ ہے اس میں عورت کا حق ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو حق تھا وہ شادی کے وقت ان کو مل چکا ہے جہیز کی شکل میں۔ جب بیٹیوں کو باپ نے جہیز دے دیا، باپ نے ان کی شادی میں خرچہ کر دیا، تو اب باپ کے مال میں کچھ اور ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ یہ دوسرا بہانہ ہے آج کے سماج کا، جو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جائے گا، عورتوں کو میراث میں حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کو جہیز میں مل جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بدترین بہانہ ہے، یہ بہت ہی گھناؤنا، بہت ہی گندا بہانہ ہے۔ نامعلوم کیسے لوگ اپنی زبان پر یہ جملے لے آتے ہیں، یہ باتیں لے آتے ہیں، اور ان کو شرم و حیا نہیں آتی۔ میں اس پر کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ باپ نے اس کی بہن کی شادی میں جہیز دیا ہے، اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا ہے، تو اب باپ کے مال میں صرف بیٹے کا حق بچا، بیٹی کا حق ختم ہو گیا، اس بھائی کو سوچنا چاہیے کہ کیا باپ نے اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آج جس طرح سے باپ کو اپنی بیٹی کی شادی میں بہت خرچہ کرنا ہوتا ہے، جو کہ غلط ہے، یہ آج کا رسم و رواج ہے۔ اصل میں اسلام میں اگر اسلامی طریقے کے مطابق شادی ہو تو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے، بہت ہی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے، اور الحمدللہ آج بھی بہت ساری جگہوں پر بغیر خرچ کے اور بغیر کسی ہنگامے کے بہت ہی شرافت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہوتا۔ ایسا بھی آج ہوتا ہے، لیکن چونکہ سماج میں ایک ماحول بن گیا ہے بہت سارا خرچہ کرنے کا، اس لیے بیچارہ باپ جو نہیں چاہتا ہے خرچہ کرنا، اس کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ باپ مجبوری میں، سماج کے دباؤ میں، نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کی شادی کے وقت بہت کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتا ہے۔ تو جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا نے آپا کو بہت سارا جہیز دے دیا، اب ابا کے مال میں آپا کو نہیں ملنا چاہیے، اسے سوچنا چاہیے کیا ابا نے اس کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں کیا؟ کیا اس کی شادی نہیں ہوئی؟ یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر ابا نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا، جہیز میں بہت سارا سامان دے دیا، تو ذرا بیٹا غور کرے کہ اس پر ابا نے اور دوسرے کتنے طریقوں پر کتنا خرچ کیا۔ آج کل ہمارے یہاں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بہت بڑی پڑھائی پڑھانا چاہتا ہے، ڈاکٹر بناتا ہے، انجینئر بناتا ہے، وکیل بناتا ہے، اور بہت بڑا پیسہ خرچہ کر کے اس کو یہ تعلیم دلاتا ہے، جبکہ بیٹی کو اتنی بڑی تعلیم نہیں دلاتا، بیٹی پر اتنا خرچہ نہیں کرتا۔ اس کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے، وہ مجبوری میں کرتا ہے، لیکن تعلیم میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی کرتا ہے، لیکن عام طور پہ بیٹی کی تعلیم پر اتنا خرچ نہیں ہوتا۔ اب جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ ابا نے آپا کی شادی میں اتنا سارا خرچہ کیا، اب ان کو نہیں دینا چاہیے، وہ غور کرے کہ اگر تیرے باپ نے تیری بہن کی شادی میں اتنا خرچہ کیا تو تیرے اسی باپ نے تیری پڑھائی پر کتنا خرچہ کیا۔ تو ڈاکٹر بن گیا، یہ پیسہ کیا آسمان سے آیا تھا؟
تو انجینئر بن گیا، یہ تیری پڑھائی کا پیسہ آسمان سے ٹپکا تھا؟ تو کیلکولیٹ کر کے، تو حساب کر کے دیکھ کہ تیرے ڈاکٹر بننے میں یا تیرے انجینئر بننے میں جتنا خرچ لگا ہے، کیا تیری آپا کی شادی میں بھی اتنا خرچ آیا؟ کبھی کبھی حساب لگائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی 1 سال کی پڑھائی میں جو کچھ لگا ہے اتنے میں اس کی بہن کی شادی ہو گئی ہے۔ اتنا خرچ کرتا باپ بیٹی کی پڑھائی پہ، اور یہ بیٹا کہتا ہے کہ نہیں، ان کو جہیز مل گیا اس لیے اب باپ کی وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملنا چاہیے، صرف ہم کو ملنا چاہیے۔ یہ دوسری بات آپ کے سامنے رکھا کہ باپ اگر بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو باپ بیٹے کو پڑھاتا بھی ہے، بڑی بڑی پڑھائی، اور بہت سارا خرچ کرتا ہے۔ اور ایک تیسری بات یہ کہ باپ اپنی بیٹی کو جو جہیز دیتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ کیا وہ کوئی گفٹ دیتا ہے؟ کیا وہ ہدیہ دیتا ہے؟ دیکھیے، باپ اپنی بیٹی کو جو خرچ کرتا ہے وہ مجبوری میں خرچ کرتا ہے، وہ خوشی سے خرچ نہیں کرتا ہے۔ سماج کی رسم ایسی ہے کہ باپ مجبور ہوتا ہے خرچ کرنے پر، تو اس مجبوری کے خرچ کو کوئی گفٹ نہیں کہہ سکتا، کوئی ہدیہ نہیں کہہ سکتا، اور اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا۔ آپ یاد رکھیں کہ باپ اپنے بچوں پر جو خرچ کرتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہدیہ اور ایک انفاق۔ ایک کو ہم ہدیہ کہہ سکتے ہیں، ایک کو نفقہ کہہ سکتے ہیں۔ ہدیہ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ابھی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی دے دیا، تو باپ جب بھی ہدیہ کرے گا تو سارے بچوں کو برابر دینا ہوگا، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، ہدیہ کرے گا تو برابر دینا ہوگا۔ اس سلسلے کی حدیث اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے آ چکی ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ برابر دینا ہوگا اگر کوئی باپ اپنے بچوں میں ہدیہ کرنا چاہتا ہے تو ہدیہ کے طور پر اگر باپ بچوں پہ خرچ کر رہا تھا تو برابر کرے گا، لیکن نفقہ کے طور پر، نفقہ کا مطلب یہ کہ کسی بچے کو اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پر باپ اگر کچھ خرچ کر رہا ہے تو دوسرا بچہ کھڑا ہو کے یہ سوال نہیں اٹھا سکتا اس پہ خرچ کیا، مجھ پہ بھی خرچ کر۔ میں آپ کو مثال دوں، مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2-3 بیٹے ہوں، بیٹیوں کو جانے دیں، میں بیٹوں کی مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے ہوں، ایک بیٹا اتفاق سے بیمار ہو گیا، ہارٹ کا مریض ہو گیا یا کسی خطرناک بڑی بیماری میں گرفتار ہو گیا۔ اب باپ نے اس کا علاج کرایا، علاج میں لگ گئے 15 لاکھ روپے۔ بڑی بیماریوں میں لگ جاتے ہیں 10-15 لاکھ چلے جاتے ہیں۔ اب 10-15 لاکھ اس کے علاج میں گئے، اور دوسرا بیٹا صحت یاب تھا، یہ بیمار نہیں ہوا، اس کے علاج میں کوئی پیسہ نہیں لگا۔ اب باپ مر گیا، مرنے کے بعد جو مال چھوڑا تو یہ دوسرا بیٹا کیا کہے کہ ابا نے تمہاری بیماری پہ 15 لاکھ خرچہ کیا ہے، اب باپ کے مال میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا، سب میرا ہے۔ تو آپ ذرا غور کیجئے، کیا یہ انصاف ہے؟ کیا کوئی سماج یا کوئی پنچایت اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں بیٹا ٹھیک بول رہا ہے؟ یا کوئی یہ انصاف کرے گا کہ ہاں اس پر باپ نے 15 لاکھ خرچہ کر دیا تو اس کو اب پورا مال ملنا چاہیے، اس کو اب کچھ اور نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس کو تو مل چکا؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ یہ جو باپ نے خرچہ کیا یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ گفٹ نہیں، یہ نفقہ ہے، یہ ضرورت پر خرچ کیا ہے۔ اور باپ جب ضرورت پر خرچ کرے، مجبور ہو کے خرچ کرے، تو اس خرچ کا حساب کتاب کوئی نہیں لے سکتا۔ نہیں، کوئی دوسرا بیٹا کھڑا ہو کے یہ نہیں بول سکتا ہے اس کو دیا ہم کو بھی دے، کیونکہ یہ باپ مجبور ہوتا ہے۔ یہی صورتحال بیٹی کے جہیز کی ہوتی ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں باپ راضی نہیں ہوتا جہیز دینے پر، وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، وہ بلیک میل ہوتا ہے، اسے کسی طرح سے اپنے بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے، تو مجبور ہو کر وہ بیچارہ قرض لے کے، اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ قرض لے کے اپنی بچی کی شادی کرتا ہے۔ اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ باپ نے جو شادی کی ہے اس کو گفٹ دیا ہے، اس کو تحفہ دیا ہے، تو اب بیٹا کھڑا ہو کے حساب کرے کہ نہیں آپا کو تو مل گیا اب ہم کو چاہیے، تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اصل میں اس طرح کی بات کرنے والا ہدیے میں اور نفقے میں فرق نہیں کر پا رہا۔ ہدیہ ہو تو کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے اس کو ہدیہ ملا ہم کو ملنا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نفقے میں کوئی کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ خرچ کیا گیا ہم کو بھی چاہیے، کیونکہ وہ اس کی ضرورت تھی، وہ اس کی ضرورت تھی، ضرورت کے مطابق اس پہ خرچ کیا گیا، اب دوسرا کھڑا ہو کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بھی چاہیے۔ تو بچی کی شادی میں باپ جو خرچ کرتا ہے یہ نفقہ ہے، یہ ضروری خرچ ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے اس خرچ کا حساب و کتاب دوسرا بیٹا نہیں لے سکتا، دوسرا نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بھی چاہیے۔ تو یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جہیز جو ہوتا ہے وہ نفقہ ہوتا ہے، وہ ہدیہ نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا اس کا حساب کرے۔ باپ اپنی بیٹی کو جو جہیز دیتا ہے جس کا بیٹا حساب کر رہا ہے، وہ جہیز اصل میں بیٹی کے پاس رکتا بھی نہیں ہے، یعنی باپ جو کچھ دے رہا ہوتا ہے جہیز کی شکل میں، یہ جہیز کا مال بیٹی کے ہاتھ میں رہتا بھی نہیں ہے،
ससुराल में जाता है वो लोग उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, वो लोग इधर उधर कर देते हैं। वो बेटी के पास टिकता कहाँ है, वो बेटी की मिल्कियत में आता कहाँ है, वो तो किसी और के हाथ में चला आता, और इसीलिए तो शादी कैंसिल हो जाती है। यानी बहुत सारे लोग अगर वो जहेज़ ना पाएँ तो शादी नहीं करते हैं। मतलब क्या, जहेज़ किसको मिल रहा है? जहेज़ बेटी को नहीं मिल रहा है, जहेज़ उसके घर वालों को मिल रहा है। इसीलिए तो लोग शादी कैंसिल कर देते हैं, इसीलिए तो शादी नहीं करते हैं। तो अब बताइए कि बेटा सोचे कि जो उसकी बेटी के नाम पर गया वो बेटी का नहीं है, वो किसी और के हाथ में चला गया। ऐसी सूरत में भी अगर बेटा खड़ा होकर के कि उसको जहेज़ दिया गया इसलिए हमको चाहिए, तो बहुत गलत बात है। और आगे बढ़ें, आखिरी बात ये इस सिलसिले में जहेज़ के हवाले से आखिरी बात ये सारी बातें आप भूल जाएं और थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि बाप ने अपनी ज़िंदगी में बेटी को कुछ अलग से रकम दे दी, कुछ अलग से पैसा दे दिया और बेटे को नहीं दिया। फ़र्ज़ कर लें हदिया ही दिया, तोहफ़ा ही दिया, गिफ्ट ही दिया, और जो कुछ दिया जहेज़ के नाम पे दिया, किसी भी नाम पे दिया, उसी के पास है, बल्कि जहेज़ भी हटा दो, ऐसे 1 बीघा खेत उसके नाम पे लिख दिया, 1 फ्लैट दे दिया और बाप इसी पर मर गया। अब बाप ने मरने के बाद जो कुछ छोड़ा है ये माल इस्लामी निज़ाम विरासत पर बटेगा, और यहाँ पे बेटा खड़ा होके ये नहीं बोल सकता कि अब्बा ने बेटी को यानी मेरी बहन को 10 फ्लैट दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, इसलिए सारा माल तुमको मिलना चाहिए। मेरे भैया, अगर किसी बाप ने अपनी एक बेटी को बहुत सारा दे दिया, बेटे को कुछ नहीं दिया, ये बाप की गलती है। लेकिन इस गलती की भरपाई उसके माले मीरास से नहीं हो सकती है। बाप के हाथ में जो माल है वो बाप उसको इख्तियार कैसे खर्च करे। बाप के मरने के बाद जो माल है वो ना बाप का होता ना बेटे का होता, वो सबसे पहले अल्लाह के इख्तियार में होता है कि अल्लाह उसे किस तरह बांटेगा, किस तरह तकसीम करेगा। ये जहन में अच्छी तरह से बिठा लें कि एक आदमी जब मर जाता है तो वो माल उसका नहीं रह जाता, अभी वो छोड़ चुका है, इसलिए उसको कहते हैं तरीका, कि वो छोड़ चुका है, अब वो अल्लाह के फैसले के मुताबिक बढ़ता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में बाप ने कुछ गड़बड़ी किया, किसी को कम दिया, किसी को ज़्यादा दिया, ये बाप की गलती है और उस तोहफे से मुतल्लिक है, ज़िंदगी में उसके माल से मुतल्लिक है। इस गलती की भरपाई कोई दूसरा नहीं कर सकता, मरने के बाद उसके माल से इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि अगर बाप ने अपनी हयात में नाइंसाफ़ी की है, बेटियों को चाहे जितना करोड़ों दे दिया और बेटे को 1 रुपया भी नहीं दिया, तो भी जो कुछ छोड़ेगा चाहे 1 लाख ही छोड़ के जाए, यानी करोड़ रुपया कोई बाप अपनी हयात में अपनी बेटी को दे दे और बेटे को 1 रुपया भी ना दे, और वो सिर्फ 1 लाख छोड़ के मरे, तो ये 1 लाख बेटे में भी बटेगा, बेटी में भी बटेगा, भले उसको करोड़ दे के रखा है। कोई बेटा खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि अब्बा ने उसको करोड़ों दिया, अब जो कुछ 1 लाख रुपया बचा वो मुझे दो, नहीं दे सकते उसको। बाप ने अपनी ज़िंदगी में बेशक गलत किया, लेकिन इस गलती के भरपाई उसके माल मीरास से नहीं हो सकती है। मीरास का माल बांटने का एक अलग निज़ाम है और तोहफे का एक अलग निज़ाम है। अगर तोहफे में बाप ने गलती की है, ये बाप का मसला था, उसने गलती की है, अब उसका जो माल मीरास है ये बांटना अदालत का काम है, काजी का काम है। अब काजी यहाँ पे कोई और गलती अपनी तरफ से नहीं कर सकता है। तो ये बात अच्छी तरह से जहन में बिठा लें कि जो लोग जहेज़ का हवाला देते हैं कि लड़कियों को, आपाओं को, बहनों को जहेज़ में बहुत कुछ दे दिया गया इसलिए अब विरासत में उनको नहीं देना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। ये इस्लामी शरीयत के साथ मजाक है, ये इस्लामी कानून के साथ मजाक है। जहेज़ हो या कुछ भी हो, किसी तरह भी बेटियों को, बहनों को, औरतों को कुछ भी, कितना कुछ भी मिल गया हो, लेकिन उसका हवाला देके उनका जो हक़ मीरास है उस पर कोई कब्ज़ा नहीं जमा सकता। मीरास अल्लाह के कानून के मुताबिक, अल्लाह के ज़ाब्ते के मुताबिक बटेगा, इसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा एक बहाना था कि औरतों को मीरास में हक़ नहीं देंगे क्योंकि उनको जहेज़ मिल चुका है। तो पहला बहाना क्या था कि औरतें अपना हक़ माफ़ कर देती हैं, उसकी तरदीद मैं आपके सामने कर चुका हूँ 10 चीज़ों को पेश करके। दूसरा बहाना क्या कि औरतों को जहेज़ मिल चुका है इसलिए अब उनको मीरास नहीं मिलेगी, इसकी भी तरदीद आपके सामने रख चुका हूँ। अब आगे बढ़ते एक तीसरा बहाना पेश करते हैं और बिल्कुल शर्म व हया से आरी होकर कहते हैं, जिसको दोहराते हुए भी अच्छा नहीं लगता है। वो क्या बहाना पेश करते हैं? कहते हैं कि शादी होने के बाद भी हमारी बहनें, हमारी आपाएँ हमारे घर आती जाती रहती हैं और उनकी मेहमान नवाजी में, उनके कपड़े लत्ते में या किसी तरह से भी खर्च हमको करना रहता है, इसलिए हम उनको मीरास में हिस्सा नहीं देंगे क्योंकि इसके बाद भी हमें उनका खर्च संभालना पड़ता है। ये इंतहाई गैर अखलाकी बल्कि गैर इंसानी बात है।
کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اپنی آپاؤں کو میراث میں حصہ اس لیے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارے گھر آئیں گی تو ان کی مہمان نوازی میں، ان کی ضیافت میں ہمیں پیسہ خرچہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو حق نہیں دیں گے۔ پتہ ہے کتنی گھناؤنی بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے۔ کوئی بھی باغیرت شخص، شریف آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ لوگ یہ بات کہتے نہیں، جو شروع کی 2 باتیں نا وہی زیادہ دہرائی جاتی ہیں۔ یہ جو تیسری بات ہے یہ کہنے والے بہت کم لوگ ہیں، لیکن ہیں کچھ بے حیا ایسے ہیں، کچھ بے غیرت بے شرم بھائی ایسے ہیں جو اس طرح کی بولی بھی بول جاتے ہیں، ان کی زبان پھسل جاتی ہے ان الفاظ پر بھی کہ ہمارے گھر آپائیں آتی رہتی ہیں، خرچہ لگتا ہے، اس لیے ہم ان کو ان کا حصہ نہیں دیں گے۔ اس پر بھی میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی، آپ کے ابا کے مرنے کے بعد آپ کے گھر پہ کیا بہنیں صرف آتی ہیں؟ آپ غور کریں تو ابا کی وفات کے بعد آپ کے گھر پہ آنا جانا تو آپ کے بھائی کا بھی لگا رہتا ہے، آپ کی بھابھی کا بھی لگا رہتا ہے۔ تو آپ کیا کہیں کہ بھائی کا حصہ بھی ہڑپ کر لے؟ کوئی بڑا بھائی رہے وہ بولے کہ اب ابا کا سارا مال میں لے لوں گا، کیوں؟ کیونکہ میں بڑا ہوں، میرے گھر پہ آپا بھی آئیں گی، میرے گھر پہ چھوٹے بھائی بھی آئیں گے، سب آئیں گے، اس لیے میں کسی کو حصہ نہیں دوں گا، سب لے لوں گا۔ تو اگر یہ منطق اور یہ فلسفہ درست ہے کہ بھئی ہمارے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا ہے تو سب کا حصہ میں مار کے رکھ لوں، تو بڑے بھائی کو سب کا حصہ مار کے رکھ لینا چاہیے۔ جو گھر کا بڑا ہے وہ نہ صرف بہنوں کا رکھے بلکہ بھائیوں کا بھی رکھ لے، اور کہیں میرے گھر پہ تم لوگ آتے جاتے رہنا، نہیں دوں گا۔ آپ سوچیں ذرا کہ گھر پہ آنا جانا ہے اس لیے آپ کہیں کہ ان کو حق نہیں ملتا ہے۔ اچھا ایک کام کریں کہ یہ جو اختیار ہے ضیافت کا، آپ اس سے دستبردار ہو جائیں۔ آپ کیا کہیں 4 لوگوں کو بٹھا کے کہ آپا ایسا کرو کہ آپ میرے گھر پہ مت آنا، میں تمہارے گھر پہ آیا جایا کروں گا، پھر کیا کرو میرا سارا حصہ تم لے لو۔ ایسا بھی تو کر سکتے نا۔ آپ اس کا حصہ دبا کے کہتے ہو میرے گھر پہ آتی جاتی رہے گی اس لیے حصہ نہیں دوں گا۔ آپ مت اس کو بلاؤ اپنے گھر پہ نا، آپ سارا اپنا حصہ اس کو دے دو، اس کے گھر کے چکر لگاؤ، مہینے میں 1 بار جاؤ چائے پی کے آؤ، سال میں 1 بار آؤ مل کے آؤ، اور اپنا سارا حصہ اس کو دو۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ تم نے اس کا حصہ ہڑپ کر لیا اور کہا وہ میرے گھر پہ آتی جاتی رہی۔ اللہ کے بندے تم اپنا حصہ دو، تم اپنا حصہ اپنی آپا کو دو اور مہینے میں 1 چکر لگاؤ، نو پرابلم۔ تو یہ بہت غلط بات ہے کہ گھر پہ آتی ہے خرچہ لگتا ہے اس لیے اس کا حصہ لے کے آپ بیٹھ جاؤ گے۔ اور ایک بات یہ بھی کہ میراث کا جو مال ہے، بہن کا جو حصہ ہے، اس کا اپنا حق ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اس مال کو کس طرح خرچ کرتی ہے۔ یعنی تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ تمہارے گھر آنا جانا ہے، اس کی قیمت اس کے مال میراث سے ادا کرو گے؟ اگر تم کو قیمت چاہیے آپ الگ سے بھی تو مانگ سکتے ہو۔ یعنی آپ ایسا کرو کہ اپنی بہن کا جو حصہ ہے اس کو دے دو، پھر لینے کے بعد بھی تمہاری بہن تمہارے گھر پہ آئے تو جتنے کی چائے پیے، جتنے کا کھانا پیے، جیسے ہوٹل والے رسید بل بنا کے دیتے تم یہ بل بنا کے دے دو، کہ جو آپا تمہارے گھر پہ آئے تھے، تمہاری چائے میں اتنا لگا، کھانے میں اتنا لگا، پیسہ دے کے جاؤ، دے کے جائے گی وہ۔ تم کون ہوتے یہ فیصلہ کرنے والے کہ تمہارے گھر پہ کھائے گی، اس کا پیسہ وہ میراث سے ادا کرے گی؟ یہ فیصلہ تم کون ہوتے کرنے والے؟ اگر تمہیں پیسہ چاہیے پیسے مانگو۔ جیسے کسی ہوٹل میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور چائے پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آخر میں ہوٹل والا بل دیتا ہے، بل بنا کے دیتا ہے، پے کر کے آ جاتے ہیں۔ ایسے تمہاری آپا بھی تمہارے گھر پہ کبھی آئے گی، بل بنا کے دے دینا، پیسہ دے دے گی تم کو۔ یہ تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ یہ پیسہ تم وہاں سے لوگے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ کسی ہوٹل میں چائے پینے جائیں اور وہ ہوٹل والا کہے کہ بھائی ہمارے کھانے کا جو بل آپ کو دینا وہ اپنے فلاں تنخواہ میں سے دینا ہے، تم وہاں کام کرتے ہو وہاں سے جو تنخواہ ملتی ہے اس سے ہم کو دینا ہے، یا کہے کہ نہیں فلاں جگہ سے دینا ہے، نہیں فلاں مال میں سے دینا ہے، تو کہو کہ پاگل ہو گئے کیا؟ تو یہ پیسہ چاہیے ہم کہیں سے بھی دیں۔ تو اگر ایک بھائی کو مہمان نوازی کا پیسہ چاہیے کہ آپا اس کے گھر پہ آتی ہے، اس کی قیمت اس کو چاہیے، تو قیمت مانگے، اس کی میراث کیوں ہڑپ کر رہا ہے؟ اس کی میراث دے، اس کا حق دے، اور کل کو آپا اس کے گھر پہ آئے گی تو بول دینا، بل بنا کے دے دینا کہ تمہارے چائے پانی میں اتنا خرچہ لگا، دو انشاءاللہ آپا تم کو دے کے جائے گی۔ اور ایک آخری بات یہ اس سلسلے میں کہ کوئی بھی بہن تمہارا پیسہ کھانے نہیں آتی ہے، کوئی بھی بہن تمہاری چائے پینے نہیں آتی ہے۔ بھائی سے اس کی محبت ہوتی ہے، اس کا لگاؤ ہوتا ہے، وہ رشتے کی بقا کے لیے اور رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے آتی ہے۔ یہ بولنا بہن کے ساتھ ایک بہت بڑی بدگمانی ہے کہ وہ تمہارے چائے پینے آتی ہے، تمہارا کھانا کھانا آتی ہے، نہیں، وہ رشتے کی بنیاد پر آتی ہے۔ اس کو چائے پلانے والے ہزاروں ملیں گے، وہ اپنی سہیلی کے گھر جا سکتی ہے، کہیں بھی جاتی ہے۔ اور حقیقت تو یہ بھی ہے کہ عورتیں جتنا دوسروں کے گھر پر جاتی ہیں اتنا اس کے گھر پر نہیں آتی، بھائی کے گھر پر نہیں آتی۔ یہ بیکار کا بہانہ ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھائی جو اپنی بہن کی مہمان نوازی کی قیمت مانگ رہا ہے، یہ خود دوسروں کو کتنا کھلاتا رہتا ہے، ہوٹلوں میں کتنے لوگوں کو چائے پلائے گا،
ہوٹلوں میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا؟ اس کا اگر حساب کرے ٹوٹل مارے دے دیکھے تو حقیقت یہ سامنے آئے گی کہ جتنا دوسروں کی مہمان نوازی کیا ہے، جس طرح دوسروں کو کھلانے پلانے پر خرچہ کیا، اتنا اپنی بہن پہ خرچہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی کہتا کہ نہیں ہم بہن پہ خرچہ کرتے ہیں اس لیے حصہ نہیں دیں گے۔ بہرحال جو لوگ یہ بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہماری بہن ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہے، اس پر خرچہ لگتا ہے، ان کو کم سے کم صرف اس بات پر دھیان دینا چاہیے کہ یہ خرچہ کس پیسے سے وہ ادا کرے گی یہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تم اس کا حق دو، میراث دو، اور تمہارے گھر پہ آنے کا جو تمہارا خرچہ لگتا ہے یہ تم اس سے مانگو، تم کو الگ سے دے گی، لیکن تم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کہاں سے اس کو دینا ہے۔ تو یہ ایک تیسرا بہانہ جو لوگ عورت کو میراث نہیں دیتے ہیں، یہ تیسرا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آنا جانا رہتا ہے، خرچہ لگتا ہے۔